الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ آج غالباً راولپنڈی اسلام آباد ڈویژن کی طرف سے ہونے والا یہ شہداء ڈے جو تیسری بار منعقد ہونے جا رہا ہے، اس میں تشریف لانے والی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے اور بزرگ یہاں پہ موجود ہیں۔ ابو بکر حبیب کے بزرگ والد ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن صدیقی شہید کے بھائی مولانا عمر فاروق صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ مفتی منیر معاویہ صاحب کے بھائی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور اسی طرح شہداء کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں اور بیٹے موجود ہیں، اور ان کے علاوہ یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جن کا ان شہداء کے ساتھ ایک نظریے کا تعلق تھا۔ بعض نے ان کے ساتھ رہ کر وقت گزارا اور بعض نے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ رہ کر وقت نہ گزارا ہو، لیکن نظریے کی قربانی کو ہر شخص اپنے گھر کی قربانی سمجھتا ہے، اور تمام لوگ یہاں جو موجود ہیں یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ بہرحال شہداء کی نسبتوں کے حامل لوگ ہیں۔ حضرات قائدین اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، حضرات قائدین اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ان بچوں کے ساتھ ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ایسی ملاقات نہیں ہے جس میں بچوں کے ساتھ چند گھنٹے گزار لیے جائیں، ان کو تھوڑا جھولا جھلا دیا جائے، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیا جائے، بلکہ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں میں اس احساس کو باقی رکھا جائے کہ آپ کے والد نے جس نظریے پر قربانی دی اس نظریے سے جڑے ہوئے لوگ آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ اس دن میں اس مقصد کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، اس احساس کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو عظیم الشان قربانی دی ہے، اس وقت جماعت میں ہمارے لیے کچھ سب سے محبوب چہرے ہو سکتے ہیں تو ہمارے ان معصوم بچوں کے ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے سب سے عزیز تر ہو سکتے ہیں تو یہ معصوم بیٹیاں ہو سکتی ہیں جنہوں نے زندگی کے نہ جانے کتنے شب و روز گزار لیے اور نہ جانے کتنے گزارنے ہیں جس میں ان کے سر پر والد کا سایہ موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ چچا کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، یہاں پر ماموں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، چونکہ انہوں نے ہر دکھ سکھ کے موقع پر اپنے شہید بھانجے، اپنی شہید بھانجی اور اپنے شہید بھائی کے بیٹے، اپنے شہید بھائی کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے کھڑا رہنا ہے۔ تو جہاں یہ بچے موجود ہیں ظاہر ہے کہ ان کی وہ سطح نہیں ہے کہ یہ ساری بات کو اس طور پر سمجھ سکیں، لیکن یہاں تشریف لانے والی میری وہ بہنیں جن کے بیٹے اور بیٹیاں والد کے سائے سے محروم ہیں، اور یہاں تشریف لانے والے میرے وہ بھائی جن کے بھتیجے اور بھتیجیاں یتیمی کے شب و روز گزار رہے ہیں، ان سے میری بطور خاص درخواست ہے کہ دیکھیں حالات آتے رہتے ہیں، ملکی سطح پر اس وقت معاشی صورتحال بھی دیگر منہ ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ گھریلو مشکلات کا، پریشانیوں کا یقیناً خاندانوں کو، گھروں کو سامنا رہتا ہے۔ حضرت قائد اہل سنت آج کی اس تقریب میں تشریف لا چکے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ حالات ایسے بہرحال بن جاتے ہیں جس میں عید کے موقع پر، گھر میں کسی خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اوپر ضبط کرنا مشکل رہتا ہے، لیکن اس وقت بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کے حوصلوں کو، بچوں کا چچا حوصلے کو بلند رکھے، بچوں کی مائیں اپنے بچوں کے حوصلے کو بلند رکھیں، بچوں کے ماموں ان بچوں کے حوصلے کو بلند رکھیں۔ ہم سال میں ایک مرتبہ یہاں آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مجھے پتا ہے جو بچپن میں یادیں دل و دماغ پہ نقش ہو جاتی ہیں وہ کبھی مٹتی نہیں ہیں، لیکن ہر وقت جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو اس احساس کو ہمیشہ
ان بچوں کے دلوں میں بٹھانا کہ آپ کی قربانی حضور کے پہلو میں آرام کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے ہے، آپ کی قربانی طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی حرمت کے لیے ہے، تاکہ یہ بچہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ گلی میں نظر آنے والے دوسرے یتیم بچے کی طرح یا محلے میں رہنے والے کسی اور یتیم بچے کی طرح میرا شمار ہے، بلکہ اس کو اپنی اس دی جانے والی قربانی کا احساس رہے اور وہ اس احساس اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، اور انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کی عظیم الشان خدمت لیں گے۔ جو اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں باخبر ہوں مفتی تنویر عالم صاحب سے، اور مجھے اس بات کی اطلاع ہے کہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب اور مولانا عبد الرحمان معاویہ صاحب یہ عیدین کے موقع پر بطور خاص ان بچوں کے ساتھ تحائف کے ساتھ جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جماعت کے ذمہ داران بالخصوص مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب، مولانا عبد الرحمان معاویہ صاحب یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور جو میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے جو ناموس صحابہ بل پیش کیا اور وہ پاس ہو گیا، بہت سے لوگ اس میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ وہ بل کسی کی وجہ سے بھی پیش نہیں ہوا، وہ ان یتیم بچوں کی وجہ سے پیش ہوا ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے تو پردے میں سننے والی میری ان بہنوں کو جاتا ہے جن کے سہاگ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت پہ قربان ہو گئے، اور انہوں نے صبر کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی۔ آپ کے اس صبر کا نتیجہ ہے کہ آج صحابہ کی عزت کا قانون پاس ہوا۔ اس پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اگر مبارکباد کے مستحق ہیں تو یہ معصوم بچے ہیں اور ان کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے، اور اس کار خیر میں شامل تمام احباب جو موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔